کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے قرآن کی، کہ قرآن کیا ہے، قرآن کسے کہا جاتا ہے، قرآن کا معنی اور مطلب کیا ہے۔ قرآن وہ سورج ہے جو آج تک کبھی غروب نہیں ہوا، قرآن وہ چاند ہے جس کو کبھی آج تک گرہن نہیں لگا، قرآن وہ تارا ہے جو آج تک کبھی ٹوٹا نہیں، قرآن وہ روشنی ہے جس پر کبھی آج تک اندھیرا نہیں چھایا، قرآن وہ چراغ ہے جو آج تک کبھی بجھا نہیں، قرآن مہتاب فلک ہے، قرآن چمنستان دہر ہے، قرآن آفتاب ہدایت ہے، قرآن درس انقلاب ہے، قرآن دریچہ زندگی ہے، قرآن فلسفہ حیات ہے، قرآن کتاب بقا ہے، قرآن کتاب زندگی ہے، قرآن تاریخی دستاویز ہے، قرآن اسلامی تہذیب و تمدن اور ثقافت کا عملی نمونہ ہے، قرآن علم و عمل کا ایک حسین امتزاج ہے، قرآن لازوال ہے، قرآن بے مثال ہے، قرآن بے مثل ہے، قرآن کتاب خدا ہے، قرآن کتاب بقا ہے، قرآن کتاب اللہ ہے، صرف کتاب اللہ ہی نہیں بلکہ کتاب اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن اللہ کا کلام اللہ بھی ہے، اس لیے کہ پیغمبر اسلام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قاطع و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام، کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کی تلاوت کی، سورہ طٰہٰ کی، سورہ یاسین کی کب تلاوت کی؟ آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے پہلے، شجر و حجر کے پیدا کرنے سے پہلے، شمس و قمر کے پیدا کرنے سے پہلے، لیل و نہار کے پیدا کرنے سے پہلے، صبح و شام کے پیدا کرنے سے پہلے، کتنا پہلے؟ بِأَلْفِ عَامٍ، 1000 سال پہلے اللہ اس قرآن کی خود تلاوت کر رہے ہیں، اللہ سورہ طٰہٰ کی خود تلاوت کر رہے ہیں، سورہ یاسین کی خود تلاوت کر رہے ہیں۔ میں اس سے بھی آگے بڑھ کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا فضل کلام اللہ تعالی علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، ارے جس طرح اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو سابقہ تمام کتابوں پر بالکل اس طرح فضیلت حاصل ہے کفضل اللہ علی خلقہ، جس طرح مجھ خدا کو ساری مخلوق پر فضیلت اور برتری حاصل ہے، ارے ساری کی ساری مخلوقات ناری نوری عرشی فرشی خلقی ملکی ملکوتی حیوانات نباتات جمادات تمام کی تمام حیوانات حشرات الارض ہوا فضا خلا میں بسنے والی سارے کی ساری مخلوقات مل کر خالق کا مقابلہ جس طرح نہیں کر سکتی، اسی طرح قرآن زبور انجیل کیا سابقہ امتوں پر نازل ہونے والے تمام صحیفے کیا، ارے صبح قیامت تک لکھی جانے والی ساری کی ساری کتابیں مل کر بھی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی، قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ قرآن کتاب ہی ایسی لازوال ہے، قرآن کتاب ہی ایسی لازوال ہے کہ اس کا مقابلہ نہیں ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اور قرآن ایک ایسی چیز ہے جو سابقہ امتوں میں سے جتنے بھی لوگ موجود ہیں، جن کے پاس جتنے بھی صحیفے ہیں، جتنی بھی کتابیں ہیں، چاہے انجیل یوحنا کا ماننے والا ہو، انجیل مرقس کا، انجیل لوقا کا، انجیل برنباس کا، انجیل مقدوس کا، کس کا بھی ماننے والا ہے، وہ یہ چیلنج نہیں کر سکتا کہ وہ کتاب ہماری سچی ہے، ہماری کتاب سچی ہے، وہ چیلنج نہیں کر سکتا کوئی بھی، بڑے سے بڑا عیسائی، بڑے سے بڑا پادری۔ اور اب تو وہ دور آ گیا ہے کہ پہلے عیسائیوں کو جھوٹا ثابت کرتے تھے اور پہلے عیسائی اپنی کتابوں سے حضور کی نشانیاں چھپاتے تھے، اور آج بیچاروں کو اپنی کتاب سچی ثابت کرنے کے لیے کہنا پڑتا ہے بھائی وہ دیکھو ہماری کتاب میں حضور کا نام لکھا ہوا ہے، تاکہ یہ مسلمان سمجھے کہ ان کے پاس سچی انجیل ہے۔ اب یہ موقع آ چکا ہے۔ تو بہرحال میں بات قرآن کی کر رہا تھا، قرآن مجید جس
کائنات کے اندر نہیں تھا، اس وقت تک ہر طرف ظلمت ہی ظلمت تھی۔ جب یہ قرآن آیا ظلمت نور بن گئی۔ جب تک یہ قرآن نہیں تھا ہر طرف شرک ہی شرک تھا۔ جب یہ قرآن آیا تو مشرک بھی موحد بن گئے۔ جب تک یہ قرآن نہیں تھا ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرے تھے۔ جب یہ قرآن آیا اندھیرے روشنیوں میں تبدیل ہو گئے۔ جب تک یہ قرآن نہیں تھا ہر طرف انسانیت پلک رہی تھی۔ انسانیت کے پاس عدل انصاف کی کوئی چیز نہیں تھی۔ جس وقت یہ قرآن آیا تو جو رہزن تھے وہ رہبر بن گئے۔ ارے جس وقت تک یہ قرآن نہیں تھا اس وقت تک محمد ابن عبداللہ تھے۔ جب یہ قرآن آیا محمد الرسول اللہ بن گئے۔ سب کہہ دو اونچی آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کہہ دو اونچی آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک یہ قرآن نہیں تھا محمد ابن عبداللہ تھے۔ جب یہ قرآن آیا محمد اور اونچی آواز سے محمد اور رسول اللہ بن گئے۔ جب تک یہ قرآن نہیں تھا ابو بکر ابن قحافہ عام انسان تھے۔ جب یہ قرآن آیا ابو بکر صدیق اکبر بن گئے اور مقام اور مرتبہ اتنا بلند ملا کہ 2 سال 3 مہینے 10 دن تک 11 لاکھ مربع میل زمین پر اسلامی سلطنت کا پرچم لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب تک یہ قرآن نہیں تھا عمر ایک عام انسان تھے۔ جب یہ قرآن اترا عمر فاروق اعظم بن گئے اور 22,51,000 30 مربع میل زمین پر 10 سال 6 مہینے 10 دن تک اسلامی سلطنت کا پرچم لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب تک یہ قرآن نہیں تھا عثمان ابن عفان تھے۔ جب یہ قرآن آیا عثمان ذوالنورین بن گئے اور عظمت اتنی اونچی بنی کہ 12 دن کم 12 سال تک 44 لاکھ مربع میل زمین پر اسلامی سلطنت کا پرچم لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب تک یہ قرآن نہیں تھا علی ابن ابی طالب تھے۔ جب یہ قرآن آیا علی المرتضیٰ بن گئے، شیر خدا بن گئے اور 22 لاکھ مربع میل زمین پر 4 سال 9 مہینے اور 11 دن تک اسلامی سلطنت کا پرچم لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب تک یہ قرآن نہیں تھا امیر معاویہ ایک عام انسان تھا۔ جب یہ قرآن آیا تو امیر معاویہ مدبر اعظم بن گئے، کاتب وحی بن گئے اور 64,65,000 مربع میل زمین پر 19 سال تک اسلامی سلطنت کا پرچم لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب تک یہ قرآن نہیں تھا صحابہ ایک عام انسان تھے۔ جب یہ قرآن آیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مقام اور مرتبہ حاصل کر گئے۔ اولئک هم المتقون کا مقام اور مرتبہ حاصل کر گئے۔ اولئک هم الصادقون کا مقام اور مرتبہ حاصل کر گئے۔ اولئک هم الراشدون کا مقام اور مرتبہ حاصل کر گئے۔ ارے جب تک یہ قرآن نہیں تھا بلال ایک عام انسان تھے۔ جب یہ قرآن آیا تو عظمت اتنا اونچا بن گئی اور مقام اتنا اونچا مل گیا کہ چلتے تو مکہ کی گلیوں میں ہے اللہ غضب کی آہٹ کی آواز جنت کی حوروں کو سناتے ہیں، جنت کے حور و غلمان کو سناتے ہیں۔ یہی تک بس نہیں بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر کے کہنا چاہتا ہوں جب تک یہ قرآن نہیں تھا بلال عام انسان تھے۔ اب عظمت ایسی مل گئی کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا مستد احمد کی حدیث میں آتا ہے روزے قیامت ہوگا نفس و نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹا کا نہ ہوگا، بیٹا باپ کا نہ ہوگا، ماں بیٹی کی نہ ہوگی، بیٹی ماں کی نہ ہوگی، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، ماں اپنے دودھ پیتے بچوں سے بھاگ رہی ہوگی۔ ایسا نفس و نفسی کا عالم ہوگا۔ اللہ رب العزت تمام انسانیت کے سامنے اعلان کریں گے فرشتوں اس بلال کو ایک بلند مقام پہ کھڑا کر دو، اس کے چہرے کی سیاہی اتارو، اس کے ہاتھوں کی سیاہی اتارو، اس کے پاؤں کی سیاہی اتارو۔ ان تمام سیاہی سے تمام جنتی حوروں کے ماتھے پر ایک ایک تیر لگا کر دنیا والوں کو یہ بتا دو محمد کا جو بھی وفادار ہوگا یقیناً وہ جنت کا حقدار ہوگا، شہادت اسی کا مقدر بنے گی جو باطل سے لڑنے کو تیار ہوگا۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حامی بن گئے۔ یہ قرآن مجید کا مقام اور مرتبہ ہے اور قرآن مجید ایسا اپنے ساتھ لگنے والے کو شرف عطا کرتا ہے کہ جس وقت رمضان کا مہینہ آتا ہے
ڈاکٹر صاحب بہت بڑی ڈگری والے ہیں، MLA صاحب بہت بڑی ڈگری والے ہیں، وزیر اعظم صاحب بڑے عہدے والے ہیں، بڑے سے بڑے عہدے والا، سب پیچھے ہیں، اور قرآن والا ذرا بولو بھائی اونچی آواز سے، قرآن والا آگے ہے۔ اس کو آگے کس نے کیا؟ قرآن کی نسبت نے کر دیا اوپر، قرآن کی نسبت نے اس کو آگے کر دیا اس کو۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یہ پلاسٹک اور لکڑی کی جو ڈیزیں ہیں، یہ کتنی پلاسٹک کے ہمارے گھروں میں برتن ہیں، کتنی اور چیزیں ہوتی ہیں، ان کی کوئی قدر کرتا نہیں ہے، لیکن جب اس کی نسبت قرآن کے ساتھ مل گئی تو ہم اس کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ اور کپڑا یار ہم پہنتے ہیں، پرانا ہو جائے اس کو پہن دیتے ہیں، اور ایک کپڑا ہوا جو قرآن کے ساتھ مل گیا، قرآن کے ساتھ اس کی کیا مل گئی؟ نسبت مل گئی، تو پہلے اس کو چومتے ہیں، قرآن کو بعد میں ملتے ہیں۔ پہلے ہم اس کپڑے کو چومتے ہیں جو گلاب ہے، پھر اس کے بعد ہم قرآن کو چومتے ہیں۔ تو مطلب کیا کہ جو نسبت ہے وہ بہت اعلیٰ چیز ہے، نسبت بہت اعلیٰ چیز ہے، اور میری اور آپ کی نسبت قرآن سے اور نبی آخر الزمان سے ہے، یعنی قرآن اور صاحب قرآن سے ہماری نسبت ہے۔ یہ نسبت ہمیں بہت اونچا لے گی، نسبت بھی بہت اونچا لے گی ہمیں۔ نسبت مصطفیٰ بھی کیا کم چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ یہ ہماری نسبت ہے قرآن سے اور صاحب قرآن محمد رسول اللہ نبی آخر الزمان سے۔ تمہارا قرآن مجید، قرآن دنیا کی آسمانی کتابوں میں سے ایک وہ واحد کتاب ہے کہ جو اپنا تعارف خود کرواتی ہے۔ دنیا کے اندر تورات، زبور، انجیل 104 صحیفے چھوٹے بڑے نازل ہوئے، کوئی صحیفہ، کوئی کتاب اپنا تعارف آپ کرواتی نہیں ہے۔ اپنا تعارف آپ کرواتی، یا بولو اونچی آواز سے، اپنا تعارف آپ کراتی نہیں ہے، اور اونچی آواز سے، اپنا تعارف آپ کراتی نہیں ہے۔ دو چار بھائی کہہ رہے تھے بھائی بیان ذرا جاندار ہونا چاہیے، اب جاندار ہونے کے لیے آپ ہی ساتھ بولے گے تو پھر ہی جاندار ہونے گا۔ تو بھائی میں نے کیا بات کی، میں نے کیا بات کی، میں نے کوئی کتاب آسمانی کتابوں میں سے اپنا تعارف آپ کرواتی نہیں ہے۔ قرآن ایک وہ واحد کتاب ہے جو اپنا تعارف خود کرواتی ہے۔ آپ قرآن کے دروازے پر جائیے، قرآن سے پوچھے قرآن تو اپنا نام بتا، قرآن کہے گا یاسین والقرآن الحکیم، قرآن کہے گا بل ہوا قرآن مجید۔ قرآن سے پوچھئے قرآن تو آیا کہاں سے ہے، قرآن کہے گا فی لوح محفوظ، میں لوح محفوظ سے آیا ہوں۔ قرآن تو آیا تو لوح محفوظ سے ہے، تجھے بھیجنے والا کون ہے؟ قرآن کا تنزیل من رب العالمین، جو سارے جہانوں کا رب ہے وہی مجھے بھیجنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، بھیجنے والا رب ہے، تجھے لانے والا کون ہے؟ قرآن نے کہا نزل به الروح الامین، جو فرشتوں کا سردار ہے وہ مجھے لانے والا ہے۔ اگلی بات پوچھی، قرآن ٹھیک ہے تجھے لانے والا جبریل ہے، تو آیا کون سے مہینے میں ہے؟ قرآن نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہوں۔ پھر اگلا سوال قرآن سے یہ کیا کہ رمضان تو یکم سے لے کر 30 تک اتنا بڑا مہینہ ہے، کون سے دن کون سی رات کو نازل ہوا؟ قرآن نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، میں برکتوں والی رات میں نازل ہوا۔ ارے
قرآن تیرا کوئی روب اور دبدبہ بھی ہے؟ قرآن نے کہا میرا روب اور دبدبہ ہے کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، کہ اللہ نے مجھے پہلے پہاڑوں پر پیش کیا، پہاڑوں نے ہاتھ جوڑ لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر پیش کیا، آسمانوں نے ہاتھ جوڑ لیے، کوئی میرا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہ تھا۔ ارے تیرا روب اور دبدبہ کیا ہے؟ قرآن کا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر مجھے اللہ نازل کر دیتا پہاڑوں پر تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، چکنا چور ہو جاتے۔ میرا روب اور دبدبہ یہ ہے۔ ارے قرآن تجھے نازل بھی کیا جا چکا، ٹھیک ہے، تیرا روب اور دبدبہ بھی بہت ہے، ٹھیک ہے، لیکن میرا اگلا سوال یہ ہے کہ تجھے صبح قیامت تک باقی کون رکھے گا؟ تجھے پڑھنے والے کون باقی رکھے گے؟ تو قرآن نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ارے جس خدا نے مجھے نازل کیا وہی خدا صبح قیامت تک مجھے میری حفاظت بھی کرے گا، مجھے باقی بھی رکھے گا۔ اور اگلی بات قرآن سے پوچھی کہ قرآن تجھے پکڑنے کے لیے ہر انسان تیار ہوتا ہے، کس کو اپنے پاس آنے دے گا؟ قرآن نے کہا لا یمسہ الا المطہرون، پہلے پاک ہونا پڑے گا، پاکیزگی حاصل کرنی پڑے گی، بعد میں میرے تک آنا ہوگا۔ تو اس لیے قرآن مجید نے یہ بات کہی۔ اگلی بات قرآن سے پوچھی کہ قرآن تیرا کوئی چیلنج ہے کہ جو ساری دنیا کے سامنے ہم پیش کر سکے؟ قرآن نے کہا میرے چیلنج کیا پوچھتے ہو؟ میرے تو چار چیلنج تھے، چار چیلنج۔ پہلا چیلنج میرا یہ تھا قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، ارے سارے جنات اور انسان سب مل جاؤ اس جیسی کتاب لے کے آؤ۔ جب نہیں لا سکے تو میرا دوسرا چیلنج آیا فاتوا بعشر سور مثلی، ارے پورا نہیں 10 سورتیں لے آؤ، نہیں لا سکے، میرا تیسرا چیلنج آیا کہ فاتوا بسورۃ مثلی، ایک چھوٹی سے چھوٹی سورت لے آؤ۔ جب یہ پورا نہیں کر سکے پھر میرا چوتھا چیلنج آیا فلیاتوا بحدیث مثلی، ایک بات اور ایک آیت میرے جیسے لے آؤ۔ دنیا اس چیلنج کو قبول نہ کر سکی تو قرآن مجید اپنا تعارف خود کراتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو جو چیزیں ملی وہ دو ہے، ایک قرآن اور دوسرا صاحب قرآن۔ دوسرا کون ہے بھائی؟ صاحب قرآن سے کون مراد ہے؟ محمد رسول اللہ۔ صاحب قرآن سے کون مراد ہے؟ محمد، اور سب اونچی آواز سے بولے بھائی صلی اللہ، اور اونچی آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن سے ہم نے پوچھا قرآن تو نے اپنا تعارف کرا دیا، لیکن جس پر تو اتری ہے ہمیں ذرا اس کا بھی تو تعارف بتا کہ جو تو جس محمد پر اتری ہے، جس نبی رسول اور پیغمبر پر اتری ہے، اس کا ذرا نام بتا۔ قرآن نے کہا محمد رسول اللہ۔ قرآن سے پوچھا قرآن تو میرے نبی کا کام بتا، قرآن نے کافۃ للناس کہہ دیا۔ اگلی بات قرآن سے پوچھی قرآن میرے نبی کی صفتیں بتا، قرآن نے انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا کہہ دیا۔ اس سے آگے چلیے قرآن سے پوچھا قرآن تو میرے نبی کی نبوت بتا، قرآن نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کہہ دیا۔ قرآن سے میں نے پوچھا میرے نبی کی رحمت بتا، قرآن نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ دیا۔ قرآن سے پوچھا میرے نبی کی شان بتا، قرآن نے ورفعنا لک ذکرک کہہ دیا۔ میں نے کہا قرآن ذرا میرے نبی کا سارا حلیہ بتا، میرے نبی کی کملی بتا، میرے نبی کی کملی کیسی تھی؟ قرآن نے یا ایھا المزمل کہہ دیا۔ میں نے کہا میرے نبی کی چادر بتا، قرآن نے یا ایھا المدثر کہہ دیا۔ میں نے کہا میرے پیغمبر کی زلفیں بتا، قرآن نے سجا کہہ دیا۔ میں نے کہا قرآن میرے نبی کا سر بتا، قرآن نے محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون کہہ دیا۔ میں نے کہا قرآن میرے نبی کا ماتھا بتا، قرآن نے طٰہٰ کہہ دیا۔ میں نے کہا قرآن میرے نبی کی آنکھیں بتا، قرآن نے ما زاغ البصر کہہ دیا۔ میں نے کہا میرے قرآن میرے نبی کے کان بتا، قرآن نے قل اذن خیر لکم کہہ دیا۔ میں نے کہا قرآن میرے نبی کا گاؤں بتا، قرآن نے وجهک فی السماء کہہ دیا۔ میں نے کہا قرآن میرے پیغمبر کا پورا
بلسان عربی مبین کہہ دیا. میں نے کہا قرآن میرے نبی کا بولنا بتا. قرآن نے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کہہ دیا. میں نے کہا قرآن میرے نبی کی آواز بتا. قرآن نے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کہہ دیا. میں نے کہا قرآن میرے نبی کے دانت بتا. قرآن نے یاسین کہہ دیا. میں نے کہا قرآن میرے نبی کے ہونٹ بتا. قرآن نے لا تحرک به لسانک کہہ دیا. اس سے بھی اور آگے چلیے. میں نے کہا قرآن میرے پیغمبر کی گردن بتا. قرآن نے لا تجعل یدک فی مغلولۃ فی عنقک کہہ دیا. میں نے کہا قرآن میرے پیغمبر کا دایاں ہاتھ بتا. قرآن نے رما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کہہ دیا. میں نے کہا قرآن میرے پیغمبر کا دایاں ہاتھ بتا. قرآن نے ید اللہ فوق ایدیہم کہہ دیا. آگے چلیے. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن تو میرے پیغمبر کا سینہ بتا. قرآن نے علم نشرح لک صدرک کہہ دیا. میں نے کہا قرآن میرے پیغمبر کی قبر بتا. قرآن نے الذی انقض ظہرک کہہ دیا. قرآن تو میرے پیغمبر کی قبر کی نفاست اور پاکیزگی بتا. قرآن نے والرجز فاہجر کہہ دیا. اس سے بھی اور آگے چلیے. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن میرے پیغمبر کے پاؤں بتا. قرآن نے فعلھا الی عبدہ وعوفا کہہ دیا. اس سے بھی اور آگے چلیے. میں نے قرآن سے کہا قرآن میرے پیغمبر کا چلنا بتا. قرآن نے تم سیرو فی الارض کہہ دیا. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن میرے پیغمبر کی راتیں بتا. قرآن نے قم اللیل الا قلیلا کہہ دیا. قرآن تو میرے پیغمبر کی دن بتا. قرآن نے ان لک فی النہار سبحا طویلا کہہ دیا. قرآن تو میرے پیغمبر کی زندگی اور موت بتا. قرآن نے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کہہ دیا. قرآن تو میرے پیغمبر کا زمانہ بتا. قرآن نے والعصر کہہ دیا. قرآن تو میرے پیغمبر کی نعمتیں بتا. قرآن نے انا اعطینا الکوثر کہہ دیا. قرآن تو میرے پیغمبر کی نماز قربانی بتا. قرآن نے فصلی لربک وانحر کہہ دیا. قرآن تو میرے پیغمبر کے دشمن کا انجام بتا. قرآن نے ان شانئک هو الابتر کہہ دیا. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن تو میرے پیغمبر کا سب سے بڑا صحابی صدیق اکبر بتا. قرآن نے والذین معه کہہ دیا. میں نے کہا فاروق اعظم بتا. قرآن نے اشداء الکفار کہہ دیا. اس سے اور آگے چلیے. میں نے قرآن سے کہا قرآن عثمان غنی بتا. قرآن نے رحماء بینہم کہہ دیا. میں نے کہا قرآن ذرا فاروق حضرت حیدر کرار بتا. قرآن نے کرار رکان سجدہ کہہ دیا. میں نے کہا امیر معاویہ بتا. قرآن نے بحیدی صبرۃ کرام بررہ کہہ دیا. میں نے کہا قرآن میرے پیغمبر کی ازواج بتا. قرآن نے ازواجہ امہاتہم کہہ دیا. اس سے اور آگے چلیے. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن تو میرے پیغمبر کے 1,24,000 صحابہ بتا. دوسری روایت کے مطابق 2,56,000 صحابہ بتا. تیسری روایت کے مطابق میرے پیغمبر کے 5,00,000 صحابہ بتا. قرآن نے وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہہ دیا. رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ کہہ دیا. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِیَ رَبَّهُ کہہ دیا. قرآن نے اولئک هم الراشدون کہہ دیا. قرآن نے اولئک هم الصادقون کہہ دیا. قرآن نے اولئک هم المتقون کہہ دیا. میرے دوست اگر آپ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں صاحب قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو دائیں بائیں جاننے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اس ملا کی طرف جانے کی ضرورت نہیں جو قوالی قصیدے اور مسئلے گوڑے پڑھ کے نبی کی شان اور قرآن کی شان بتائے. میرا دعویٰ یہ ہے قرآن کھولتے جاؤ. الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک قرآن پڑھتے جاؤ. عظمت قرآن بھی ملے گی. پیغمبر اسلام کی شان بھی ملے گی. قرآن ہے بھائی. قرآن یہ ہر چیز کو اپنے اندر گھیرے ہوئے ہے. قرآن ساری چیزوں کا مجموعہ ہے. سارے علوم اس کے اندر بھرے ہوئے ہیں. آج جو نئی تحقیقات ہو رہی ہے سب کچھ قرآن سے نکلا ہے. قرآن نے ایک لفظ کہا کافر اور یہودی نے سمجھا مسلمان نے نہیں سمجھا. وہ ترقی کر کے آگے چلا گیا. قرآن نے کہا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. اس ایک آیت کے ایک ٹکڑے میں اللہ نے جنرل سائنس اور میڈیکل سائنس کو بند کیا. کافر سمجھ گیا. کافر نے تحقیقات شروع کر دی لیکن مسلمان نے سمجھا. تو میرے مطلب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن لازوال ہے. قرآن بے مثال ہے. قرآن کی مثل نہیں ہے. قرآن دریچہ زندگی ہے. قرآن تہذیب تمدن اور ثقافت کی عملی ایک شکل پیش کرتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے کوئی تیار ہو. قرآن کو سمجھنے کے لیے کوئی تیار ہو. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اللہ کہتے ہیں قرآن کو آسان سے آسان کر دیا. ہے کوئی اس کو سمجھنے والا؟
ہے کوئی اس کے اندر غور و فکر کرنے والا؟ قرآن کیا کیا رہا ہے؟ کیا حلال کہتا ہے، کیا حرام کہتا ہے، کیا جائز کہتا ہے، کیا ناجائز کہتا ہے؟ آج میں اور آپ سمجھنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اس سے بڑھ کر جو اگلی بات میں کہنا چاہتا ہوں، قرآن کا سمجھنا تو دور کی بات ہے، ہمیں تو قرآن کے نام ہی نہیں آتے، قرآن کے نام ہی نہیں آتے، قرآن کے عنوانات کا معلوم نہیں، قرآن کا عنوان کیا ہے، قرآن کے نام کیا ہے، قرآن کے مقاصد کیا ہے، قرآن کے حقوق کیا ہے، ہمیں ان چیزوں تک کا علم نہیں۔ تو میرے محترم، میں بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے قرآن مجید کے چند ناموں کا تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید قرآن کا نام ہے، قرآن مجید قرآن کا نام ہے، لیکن یاد رکھیے نام دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نام ذاتی اور دوسرا صفاتی۔ ذاتی نام ایک ہوتا ہے اور صفاتی نام کثیر ہوتی ہے۔ ایک انسان کا نام اسلم ہے، اس نے حفظ کر لیا، حافظ بن گیا، تجوید پڑھ لی، قاری بن گیا، اور علم پڑھ گیا، عالم بن گیا، افتاح پڑھ لیا، مفتی بن گیا، حدیث پڑھانے لگا، شیخ الحدیث بن گیا۔ اب جو اس کا نام لیا جاتا ہے حضرت، مولانا، قاری، حافظ، شیخ الحدیث، استاد الحدیث، علامہ، مولانا، مولوی، اسلم، تو آگے جو سارے نام لگے نا یہ سارے صفاتی نام ہیں۔ یہ سارے کون سے نام ہیں؟ صفاتی نام ہیں۔ اور جو اصل نام ہے اس کا وہ اسلم، وہ ذاتی نام ہے۔ تو نام کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ ذرا اونچی آواز سے، کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ذاتی نام اور ایک صفاتی نام۔ تھک تو نہیں گئے بھائی؟ تھک تو نہیں گئے؟ تھک گئے تو بات ختم کر دیتے، گھنٹے بعد پھر شروع کر دیں گے۔ تو بہرحال میں بات کر رہا تھا، ایک ہے ذاتی نام، ایک ہے صفاتی نام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 4000 صفاتی نام ہیں، جن میں سے 1000 کو اللہ کی ذات خود جانتی ہے اور کوئی نہیں جانتا، دوسرے 1000 کو امام راضی اپنے تفسیر ابن کبیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ کی ذات اور فرشتے جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا، تیسرے 1000 کو اللہ کی ذات، فرشتے اور انبیاء جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا، چوتھے 1000 میں سے 300 نام تورات میں، 300 نام انجیل میں، 300 نام زبور میں، اور اس کے بعد بچے سارے 100، جن میں 99 نام صفاتی قرآن کے شروع کے گدے پر آپ پڑھتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ سے سارے ثابت ہے، اور ایک نام پورے کے پورے قرآن میں اللہ نے پھیلا دیا جسے اسم اعظم کہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کے صفاتی نام تو 4000، لیکن ذاتی نام صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ اونچی آواز سے، اللہ۔ کیا نام ہے وہ؟ اللہ۔ کیا نام ہے بھائی؟ اللہ۔ ہمیں تو اللہ بھی نہیں کہنا آتا، پہلے زمین میں شاہ ولی اللہ کہتے جس انسان کو اللہ کہنا آ گیا نا اس کو اللہ کی پہچان نہیں ہوگی۔ تو اللہ کا ذاتی نام کیا ہے بھائی؟ ذرا منہ بھر کے اللہ۔ اللہ کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ۔ اللہ کا ذاتی نام کیا ہے؟ صفاتی نام 4000 ہے، ذاتی نام ایک ہے۔ اور جب تعریف پیغمبر مصطفیٰ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی تو اللہ نے اپنے نبی کو ذاتی نام بھی دیے، صفاتی نام بھی دیے۔ صفاتی نام تو کثیر ہے، لیکن جب ذاتی نام دینے کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے حضور پر وہ اپنا کرم کیا کہ اللہ نے ذاتی نام حضور کو 2 دے دیے۔ سب کے ذاتی نام ایک تھے اور حضور کے ذاتی نام کتنے ہوئے؟ 2 ذاتی نام ہے۔ حضور نے فرمایا زمین پر میرا نام محمد اور آسمانوں پر میرا نام احمد ہے۔ محمد بھی حضور کا نام ہے اور احمد بھی، بولے بھائی احمد بھی حضور کا نام۔ ہم محمدی بھی ہے، احمدی بھی ہے، قادیانی میں محمد بھی ہے، احمدی ہے، ہم محمدی بھی ہے اور ہم احمدی بھی ہے۔ اب ذرا میں آگے جانے سے پہلے ایک بات سمجھا دوں کہ محمد کسے کہتے ہیں اور احمد کسے کہتے ہیں۔ محمد کسے کہتے ہیں اور احمد کسے کہتے ہیں؟ محمد کی آپ نے بہت سی تعریفیں پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، تعریفوں والا اپنے تعریف کرے، بگرانی تعریف کرے، چھوٹے تعریف کرے، بڑے تعریف کرے، امیر تعریف کرے، غریب تعریف کرے، بڑے آپ نے مانی سیرت کی کتابیں پڑھے۔ لیکن میں جو آج آپ کو آپ کے نبی کے نام کا مطلب بتانے والا ہوں،
سیرت کی ساری کتابوں کے اندر سے مطلب نکال لے، سب کا نچوڑ یہ مطلب ہوگا جو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ محمد کہتے اس کو ہے جس کی رب بھی تعریف کرے، سارا جگ بھی تعریف کرے۔ جتنی تعریفیں آپ پڑھیں وہ ساری تعریفیں اس تعریف میں پاتا ہے۔ محمد کسے کہتے ہیں؟ جس کا رب بھی تعریف کرے، سارا، ذرا اونچی آواز سے، سارا جگ بھی تعریف کرے۔ اور احمد اسے کہتے ہیں جو سارے جگ میں، سارے جہان میں سب سے بڑھ کر خدا کی تعریف کرے، اسے احمد کہتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر خدا کی جو تعریف کرے اسے احمد کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑھ کر خدا کی تعریف بیان کی ہے۔ کسی نبی رسول پیغمبر نے اتنی تعریف نہیں بیان کی جتنی حضور نے بیان کی ہے، تو اس لیے حضور محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے۔ دوبارہ میں کہہ رہا تھا کہ ذاتی نام حضور کے دو ہیں، محمد اور احمد۔ اب اگلی بات قرآن کی کرنا چاہ رہا ہوں۔ جب باری قرآن کی آئی تو قرآن مجید کے بھی صفاتی نام تو کثیر ہے، بعض نے 99 لکھے، بعض نے 55 لکھے، بعض نے 40 لکھے، لیکن صفاتی نام تو کثیر ہے، لیکن ذاتی نام قرآن کا ایک نہیں۔ اللہ نے قرآن کو ذاتی نام 5 دے دیے۔ ذاتی نام کتنے دے دیے بھائی؟ 5 نام ذاتی اللہ نے قرآن کو دے دیے۔ وہ نام کون کون سے ہیں وہ آج آپ نے یاد کر کے اٹھنا ہے یہاں سے۔ نمبر 1 الکتاب، نمبر 1، نمبر 2 القرآن، نمبر 3 التنزیل، نمبر 4 الذکر، اور نمبر 5 الفرقان۔ نمبر 1 الکتاب، نمبر 2 دوسرا بھائی القرآن، نمبر 3 التنزیل، نمبر 4 الذکر، نمبر 5 الفرقان۔ تو 5 نام قرآن مجید کے ذاتی نام ہیں، یہ ہمیں نام ہمارا وقت آنے چاہیے۔ اور دوسری بات میں آپ کے فائدے کے لیے، آپ میں سے بہت سے لوگ رمضان المبارک میں بہت کثیر تعداد میں قرآن مجید ختم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا قرآن پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، کیونکہ قرآن پڑھنا رمضان کی اہم ترین عبادات میں سے ایک عبادت ہے کہ جتنا ہو سکے قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے۔ اور حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 61 قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے، دن میں بھی ایک قرآن، رات کو بھی ایک قرآن، اور ایک قرآن تراویح میں، اور بعض روایات میں لکھے 63 قرآن ختم کیا کرتے تھے، ایک قرآن دن میں اور ایک قرآن رات میں اور 3 قرآن تراویح میں، صحیح روایت ہے۔ تو اتنا قرآن پڑھتے تھے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مصروف انسان تھے، 2700 کتابوں کے مصنف ہیں۔ جب رمضان آ جاتا اپنی داغ بند کر دیتا، اپنی داغ ان کے پاس خط آتے تھے، بند کر دیتا، اپنی قلم بند کر دیتے اور قرآن سے ایسا تعلق بنا لیتے کہ صبح دوپہر شام قرآن پڑھتے، اور جب تھک جاتے آرام کرتے تو 2 حفاظ کو اپنے سرانے کھڑا کر لیتے اور کہتے قرآن پڑھ پڑھ کے سنائی جاؤ، قرآن پڑھ پڑھ کے مجھے سنائی جاؤ۔ تو یہ قرآن سے محبت ہے، تو قرآن سے کیا ہے بھائی؟ محبت ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا قرآن ہم میں سے بہت سے لوگ کثیر تعداد میں پڑھتے ہیں، لیکن جو میں آج آپ کو قرآن کے کچھ ایسے عنوانات اور موضوعات بتا رہا ہوں کہ جن عنوانات کو اگر آپ نے ذہن میں رکھا تو قرآن کا کوئی بھی صفحہ آپ پڑھے ہوگے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا یہاں بات کیا ہو رہی ہے، یہاں بات کیا ہو رہی ہے، آپ کو کچھ نہ کچھ پتہ لگ جائے گا۔ کیونکہ علماء نے کہا ہے کہ 78,000 الفاظ ہے قرآن مجید کے، 78,000 الفاظ، جس میں سے 50,000 ایسے جو عربی اور اردو میں ایک ہے، قیامت قیامت، موت موت، زندگی زندگی، حیات حیات، یہ سارے بہت سارے کا نام ایسے ہیں جو اردو میں اور عربی میں ایک ہے، باقی 18-20 ہزار ایسے ہیں جو اردو عربی میں پڑھتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ چند عنوانات اور چند موضوعات، صرف 6 باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، 6 باتیں کہ اس کے ذہن میں رکھنے کی وجہ سے آپ قرآن کا کوئی بھی صفحہ کھول لیں، آپ کو کچھ نہ کچھ پتہ لگ جائے گا کہ قرآن میں ہو کیا رہا ہے، یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ تو 6 چیزیں وہ بھی آپ نے آج یاد کرنی ہے، یاد کریں گے بھائی؟ یاد کریں گے بھائی؟ دیکھیے بھائی، ہم لیلۃ القدر کی رات میں بیٹھے ہیں، جتنی دیر بیٹھے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا، جتنی دیر بیٹھے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا، اور جتنی دیر دین کی مجلس سے بیٹھے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا۔ اور فرمایا
جتنی دیر کسی عالم دین کی صحبت میں انسان بیٹھا رہتا ہے اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ حضور نے فرمایا من زار عالما فکانما زارنی، جس نے کسی عالم کی زیارت کی گویا کہ اس نے مجھ محمد کی زیارت کی۔ من صافح عالما فکانما صافحنی، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا اس نے گویا کہ مجھ محمد سے مصافحہ کیا۔ من جالس عالما فکانما جالسنی، جس نے کسی عالم کی مجلس سے اختیار کی گویا کہ اس نے مجھ محمد کی مجلس سے اختیار کی۔ تو بہت ثواب کی چیز ہے، یہاں پر ہم بیکار نہیں بیٹھے ہوئے، وقت ہمارا قیمتی بن رہا ہے، وقت ہمارا قیمتی بن رہا ہے، ضائع نہیں ہو رہا۔ تو بہرحال جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ بات یہ ہے کہ 6 باتیں ہم نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرے، جس بھی جگہ سے قرآن مجید کی تلاوت کرے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے۔ ان میں سب سے پہلی بات توحید، توحید اللہ کی بڑائی، توحید۔ نمبر 2 رسالت، رسالت سے قرآن مراد ہے قرآن، توحید، رسالت، آخرت، احکامات، ماننے والوں کی تذکرے، نہ ماننے والوں کے تذکرے، 6 چیزیں ہیں پورے قرآن میں۔ جہاں کہیں آپ قرآن کھولیں یہی بات ہو رہی ہوگی، توحید ہوگی، رسالت ہوگی، آخرت کے تذکرے ہوں گے، احکامات ہوں گے کوئی نہ کوئی، اور اس کے علاوہ ماننے والوں کا تذکرے ہوں گے، اولیاء کے تذکرے بھی ہیں قرآن کے اندر، انبیاء کے تذکرے بھی ہیں، 29 انبیاء کرام کا نام ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ نہ ماننے والوں کے تذکرے، جو فرعون ہے، حامان ہے، نمرود ہے، کسی کے ہے جو بھی نہ ماننے والے ہیں سب کے تذکرے۔ تو 6 چیزیں قرآن مجید کے اندر ہے۔ کون کون سی بھائی؟ توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 آخرت، نمبر 4 احکامات، نمبر 5 ماننے والوں کا تذکرہ، نمبر 6 نہ ماننے والوں کا تذکرہ۔ تو کتنی باتیں بھائی؟ ذرا اونچی بات سے بتائیں کتنی ہیں؟ 6 ہے۔ تو بھائی ہم یہاں پر بیٹھ کے کوئی چیز لے کر جائے، اس طرح مٹھائی نہ لے کے جائے، تو علمی بات نہیں لے کے جائے تاکہ ہماری زندگی میں پیدا ہو ہمیں۔ تو کتنی باتیں بھائی؟ اونچی بات سے کتنی باتیں ہیں؟ 6۔ نمبر 1 توحید، نمبر 1 اونچی بات سے بول، نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 آخرت، نمبر 4 احکامات، نمبر 4 احکامات، نمبر 5 ماننے والوں کا تذکرہ، نمبر 6 نہ ماننے والوں کا تذکرہ۔ اور مفسرین نے لکھا ہے قرآن کی 6666 آیات ہے، جس میں سے 1000 آیات میں اللہ نے اوامر کو بیان کیا، حکم ہی حکم ہے، اور 1000 میں اللہ نے نواہی کو بیان کیا، منع ہی منع ہے، منع ہی منع ہے، اور 1000 میں اللہ نے تماثیل کو بیان کیا، مثالیں دے دے کے اللہ نے بات کی، اور 1000 میں اللہ نے قصوں کو بیان کیا، اور 1000 میں اللہ نے وعدوں کو بیان کیا، 1000 میں اللہ نے وعیدوں کو بیان کیا۔ تو کتنی ہو گئی؟ 6000 آیتیں ہو گئی۔ 1000 میں اوامر امر کی جمع ہے، حکم دیے جا رہے ہیں، 1000 میں نواہی نہی کی جمع ہے، روکا جا رہا ہے، 1000 میں تماثیل مثالیں دی جا رہی ہے، 1000 میں قصص بیان کیے جا رہے ہیں، 1000 میں وعدے، جنت کے وعدے، فلاں چیز کے وعدے بیان، اور 1000 میں وعیدیں، جہنم کے بارے میں وعیدیں، یہ وعیدیں بیان کی جا رہی ہے۔ باقی جو بچ گئی 666 آیات مبارکہ، تو ان 600 میں سے 500 آیات کو پہلے لے لے کہ 250 آیات میں ملت کے احکامات حلال ہونا، اور 250 آیات میں حرمت کے احکامات حرام ہونا، اور اس کے بعد 166 بچ گئی، تو 100 میں خالص اللہ نے توحید کو بیان کیا، اپنی تسبیح کو بیان کیا، اپنی تحمید کو بیان کیا، اور 66 آیات مبارکہ میں متفرق مسائل کو بیان کیا۔ تو اس طرح 6666 آیات مبارکہ بنتی ہے۔ تو آپ نے 6 باتیں بھی یاد رکھنی ہیں۔ جب بھی آپ قرآن کے کسی بھی پہلو کو، کسی بھی بات کو، کسی بھی جگہ پر آپ اس کا تذکرہ سنیں گے، دیکھیں گے، آپ کو فوراً پتہ لگ جائے گا میرا رب مجھ سے کیا بات کر رہا ہے۔ تذکرہ کس چیز کا ہو رہا ہے؟ تفسیر کی بات میں نہیں کرتا، اور تعین کی بات بھی نہیں کرتا کہ کس کی بات ہو رہی ہے، لیکن اتنا پتہ لگ جائے گا ہو کیا رہی ہے بات۔ توحید، رسالت، آخرت، احکامات، ماننے والوں کا تذکرہ، نہ ماننے والوں، کوئی نہ کوئی اتنا پتہ لگ جائے گا۔ اگر ہمیں اتنا بھی پتہ لگ جائے اور ہم قرآن پڑھتے ہوئے تھوڑی سی لذت حاصل کرنے لگ جائے، تو حقیقی بات یہ ہے کہ اگر ہمیں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے غور و فکر اور لذت آنے لگ گئی تو دنیا کی ساری لذتیں ہم بھول گئے، دنیا کی ہم ساری
ساری کی ساری لذتیں بھول جائیں گے. اگر ہمیں قرآن مجید کی تھوڑی سی لذت بھی آ گئی تو قرآن مجید کے پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا لذت اور کیا طمانینت انسان کو عطا فرمائے. اس لیے میرے محترم قرآن مجید کو ہم نے صرف پڑھنا نہیں ہے، سمجھنے کی کوشش بھی کرنی ہے، سمجھنے کی کوشش بھی کرنی ہے. جتنا ہو سکے انسان اپنے طور پہ کوشش کرے، ورنہ